اس وقت پاکستانی قوم ایک تکلیف دہ مرحلے سے گزر رہی ہے۔ دوسری طرف پنجاب میں بھی، سرحد میں بھی بہت سارے کسانوں کے جانور بیماریوں سے مر رہے ہیں۔ جہاں ہمیں سیلاب اور دیگر نقصانات کے مادی اسباب تلاش کرنے چاہیے کہ کیا وجہ ہے ہر سال ہی ہم اس صورتحال سے گزرتے ہیں، اور اس کے سد باب کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جہاں ہمیں اس کے مادی اسباب، ظاہری اسباب تلاش کرنے چاہیے، وہاں ہمیں اس کے روحانی اور باطنی اسباب بھی تلاش کرنے چاہیے۔ ہم نے یہ ملک ایک وعدے پہ حاصل کیا تھا، اور وہ وعدہ کیا تھا کہ یہاں اسلام آئے گا۔ وہ وعدہ کیا تھا کہ یہ ملک اسلام کے لیے ایک نمونہ، ایک تجربہ گاہ ہوگا، جس میں ہم دنیا کو بتائیں گے کہ اسلام پر عمل کرنے سے کیا برکات حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن 75 سالوں میں اس وعدے کو پورا کرنے کی طرف ہم کوئی پیش رفت نہ کر سکے، نہ اسلامی اقتصادی نظام بنا سکے، نہ قوم کو ایسی معاشی راہ پہ ڈال سکے کہ قوم ترقی کے راستے پہ گامزن ہوتی، نہ کوئی ایسا تعلیمی نظام بنا سکے جس سے آنے والی نسلوں کے ذہن بھی روشن ہوتے اور ایمان بھی محفوظ رہتا۔ اس وقت جہاں ہمیں مادی اسباب تلاش کرنے چاہیے کہ کیا وجہ ہے، کیوں ہم ہر سال اس موسم میں ان پریشانیوں سے گزرتے ہیں، وہاں ہمیں روحانی اسباب بھی تلاش کرنے چاہیے۔ اور یہ وقت اللہ سے استغفار کرنے کا وقت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا وقت ہے، اللہ سے توبہ کرنے کا وقت ہے۔ جو بھائی اس وقت تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، ان کی طرف سے بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، ان کی طرف سے بھی ہم استغفار کریں۔ استغفار کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ گناہ کیا ہو پھر ہی بندہ معافی مانگے، بلکہ ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، چاہے زندگی نیکیوں میں گزر رہی ہے۔ سید المعصومین، خاتم المعصومین، میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں میں دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ جن کی پاکیزگی پہ فرشتے رشک کریں، وہ سید المعصومین اور خاتم المعصومین استغفار کرتے ہیں، تو ہم گناہگاروں کو کس قدر استغفار کرنا چاہیے۔ ان دنوں میں کثرت سے استغفار کریں۔ قرآن پاک میں جس مقام پہ ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اسی مقام پر آگے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ اس سے استغفار کر رہے ہوں اور وہ عذاب نازل کرے۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ لوگ اس سے معافی مانگ رہے ہوں اور وہ انہیں عذاب دے۔ یعنی جو استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، جو بخشش طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لیکن دلوں کے مردہ ہونے کی کچھ ایسی کیفیت ہے کہ اس حال میں بھی جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں 1200 سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن گئے، بعض جگہ پہ تو اس طرح بھی موت کا واقعہ پیش آیا ہے کہ آدمی سارا دلدل میں ڈوب گیا ہے اور اس کے ہاتھ باہر نظر آ رہے ہیں۔ یہ مناظر بھی سیلاب میں دیکھنے میں آئے ہیں۔
اس حال میں بھی ہمارا دل نہ پسیجے اور اللہ کی طرف راغب نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دلوں پہ غفلت کی مہر لگ گئی۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا اس شخص کے لیے مبارک ہو کہ قیامت کے دن جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے تو نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار لکھا ہوا۔